جو اس کا احسان ہے کہ حقیقت سمجھ آئی، وہ حقیقت میں آپ تک یقیناً پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ چاہے کہ یہ بات میری ٹیپ بھی ہو جائے اور انشاءاللہ یہ نسلوں کو کام آئے گی۔ جو 1400 سال کے بعد بات واضح نہیں ہوئی، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات واضح ہو۔ ان 14 کی وجہ تخلیق اور وجہ بے ست، میری طرف دیکھیں، ان 14 کی وجہ تخلیق توحید کے لیے ہے، ان کی وجہ بے ست ہمارے لیے، ان کا امام ہونا ہمارے لیے ہے، ان کا وجود ہونا توحید کے لیے۔ ان کے جو منصب ہیں، عہدے ہیں، کمالات ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ امام ہمارے بن کے آئے ہیں، جب تک ہم انہیں امام نہیں مانیں گے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان کا امام ہونا وجہ بے ست ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ان کا جو وجود ہے، وجود وہ ثبوت توحید کے لیے۔ اس لیے ان کے وجود کے 2 حصے ہیں، ایک وجود کا نام ہے وجود شیء، وجود شیء فی نفسہ ہی لنفسہ ہی، رات میں نے عرض کیا، وجود شیء فی نفسہ ہی لنفسہ ہی، وجود شیء فی نفسہ ہی لغیرہ، یہ غیر ہم ہیں، مخلوق عالمین تک جتنی غیر ہیں کل مخلوق، ان کا ایک وجود مخلوق کے لیے ہے، حقیقی وجود توحید کے لیے۔ ان کا جو حقیقی وجود ہے وہ وجود صحیح توحید کے لیے، اللہ نے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ان کے وجود کو بنایا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کیا کیسا بنایا ہے، بات شروع ہو گئی، کیسا بنایا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نور ہویت سے، نور ذات سے، جو نور نورانی نہیں، اس بات میں نور ہے، صحیح توجہ فرمائیں، کوئی نورانی شے کا نام نہیں ہے۔ پھر میرے ساتھ ذہن ملائیں، وہ ظلمت نہیں ہے، نور، کیسا نور ہے، کیسا تصور سے ماورا ہے، کیسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ کیسا تمثیل میں آ جائے گا، مشابہت میں آ جائے گا، اگر وہ مشابہت جیسا ہو پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے نور کی لفظ مشابہت میں نہیں ہے، اس بات میں نور کی لفظ ہے، تشبیہ میں نور کی لفظ نہیں ہے، وہ نور ہے لیکن اس بات میں ہے، کوئی شبیہ میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ان کے نور کو کہا جائے گا، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا۔ نور کی پہچان ان کا نور ہوگا، اللہ کا نور پہچان میں نہیں آتا۔ تو جو فرما رہے ہیں جو توحید کا نور ہے وہ پہچان سے ماورا ہے، وہ تو علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، افہام میں نہیں آتا، پھر پہچان میں کیسا آئے گا؟ پہچان میں ان کا نور آئے گا، ان کا۔ اب اللہ نے اپنے
جو اس کا نور ہویت ہے، اس سے ان کے نور کو اختراع کیا، انشاء کیا، ابداع کیا، مشتق کیا، جدا کیا۔ ٹھیک ہے، انشاء کیا، جدا کیا، ابداع کیا، علیحدہ کیا، یعنی اپنے کمالات باطن کو ان کا ظہور دیا۔ وہ جو باطن میں کمال تھا اسے سمجھانے کے لیے ان کا نمود دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا بننا شرک سے ماورا ہے۔ جب یہ بنے ہیں شرک نہیں ہوگا۔ جب ہم نے ان کو بننا مان لیا، انہیں جو بھی کہتے جائیں گے شرک نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ان کو ہم نے بننے والا مان لیا، پھر شرک نہیں ہوتا۔ یا علیم، ہاں جب یا علیم ان کو خالق نے بنایا، توجہ فرمائیں، صحیح ہے، انہیں اختراع کیا، انہیں مشتق کیا، لیکن کیا کس سے؟ اپنے نور سے، اور کوئی شے نہیں تھی۔ یعنی جو نور کمال تھا وہ ظہور میں آیا۔ جو کمال پوشیدہ تھا وہ کمال اب بھی پوشیدہ ہے، اس کی خدائی میں فرق نہیں ہے، لیکن ان کو بنا کے سمجھ آیا کہ ہے بنانے والا۔ ان کے بن جانے سے خدائی میں فرق نہیں ہے، خدا خدا ہے، اب بھی خدا ہے۔ میں کیا کہہ، کیا ان کے بن جانے سے خدا ختم ہو گیا؟ فرمائیں، خدا اب بھی تو خدا ہے۔ اب ان کو کیا دیا؟ اپنا اس کمال کا ایک مرتبہ ظہور دیا، اپنے کمال کا مرتبہ ظہور دیا کہ یہ ذات بھی رکھتے تھے، ذات، لیکن وہ ذات مادی نہیں تھی۔ کمالات بھی رکھتے تھے، کمالات میں مادے کے محتاج نہیں تھے۔ یعنی میں بولنے میں زبان کا محتاج ہوں، دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہوں، سوچنے میں عقل کا محتاج ہوں، لیکن یہ کسی شے، کوئی شے نہ زبان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کوئی مادی شے ہے۔ ان مادی شے، میری طرف دیکھیں، خدا کے لیے میں جملہ کہوں، یہ ذات بھی رکھتے ہیں، اس ذات میں حیات بھی ہے، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ذات بھی رکھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا رکھتے ہیں؟ ذات بھی رکھتے ہیں۔ جب ذات رکھتے ہیں اس ذات میں حیات بھی، یہ نہیں کہ ان کی ذات مردہ ہے حیات، ابھی تو حیات پیدا ہی نہیں ہوئی، اب ان کی حیات دلیل ہے حیات خدا کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ان کا زندہ ہونا ہمیں بتائے گا کہ کوئی ہے بنانے والا۔ ٹھیک ہے، ان کی حیات نے کس کی دلیل دی؟
ہائی ہونے، ہائی ہو ہائی. اب ان کی حیات ہم کیا سمجھیں؟ یہ حیات نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی مادی شے ہے، علم ہے، حیات ہے، ارادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی یہ جو ان کا یہ جو نور ہے، اس کو انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے اسی اپنے وجود حقیقی کو، وجود اولی کو، یہ جو ان کا پہلا وجود ہے، یہ نور مجرد، یہ نور بسیط، یہ واحد الاصل ہے، 14 ہو کے ایک ہے. یہ وہی جانے 14 کیسے تھے. میں کیا کہوں، یہ بنانے والے نے ان کو 14 کو ایک بنایا. تھے 14. اب میں کیا کروں، نظر تو وہ شے آتی ہے جو کوئی وجود ہو. خدا جانے یہ کیا کمال تھے. اب ہمیں کیا میں بول، بات یہی تھا کہ یہ عکس تھے، اثر تھے، پرتو تھے ذات توحید کے نور. کیا تھے یہ؟ پرتو تھے، عکس تھے، یہ تھے. اب انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے اس وجود اولی کو، وجود حقیقی کو جو خالق نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کا مظہر بنایا ہے. یہ شریک افعال الہی نہیں ہیں، نہ ذات میں شریک ہیں، نہ اس کے افعال میں شریک ہیں، بلکہ اس کے افعال کے مظہر ہیں. کام اس کا ہوگا، کریں گے یہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، کام اللہ کا ہوگا. ظہور کیوں گھبرا کیوں رہے؟ ظہور کن سے ہوگا یار؟ یہی سمجھنا ہے آپ نے. کمال اللہ کے ہوں گے، ظہور کن سے ہوگا؟ ان سے. اب انہوں نے اپنے اس وجود اولی کو کہا اول ما خلق اللہ نوری. ہمیں اس کو نور کا نام دے متعارف کرایا. یہ جو ہمارا پہلا نور ہے، وجود ہے، وہ نور ہے. نور اسی پہلے وجود کو کہا اول ما خلق اللہ العقل. یہ جو پہلا وجود ہے ہمارا، اس پہلے وجود کا نام ہے عقل. اول ما خلق اللہ روحی. اس چونکہ پہلا جو امر اللہ نے کہنا تھا کیا تھا؟ کہا نہیں کن، چونکہ کن فعل امر ہے، لہذا ان کے وجود اولی کا نام کیا رکھا گیا؟ نور امری. بوجھ تو نہیں ہو رہا. اسی کو پھر انہوں نے کہا اسی نور کا نام ہے روح امری. مختلف نام دے دی. ان کا نام، ایک نام نور کہا، ایک نام روح امری کہا، ایک نام عقل کہا. پھر ان کو کہا اول ما خلق اللہ اللوح. اپنے اس نور اولی کو لوح کہا. معلوم ہوتا ہے لوح کوئی شے کا بعد میں نام بنے گا، حقیقی لوح یہ نور ہے. ٹھیک ہے جی. جو حقیقی لوح ہے، لوح جسے لوح کہتے ہیں، جس پہ تمام عالمین کے امکان ثبت ہیں. ہر شے جس میں لوح کے معنی جس کے اوپر لکھی ہوئی ہر شے، یہی قلم ہے. اول ما خلق اللہ القلم. جیسا جیسا سامنے سننے والا آیا، کسی کو لوح کہہ دیا، کسی کو قلم کہہ دیا، کسی کو عقل کہہ دیا، کسی کو روح کہہ دیا. یہ ان کا وجود اولی
حقیقی ہے جو خالق نے اپنے لیے بنایا ہے، جس کو دیکھ کے خالق نے کہا حبیبی، میرا حبیب، انت المراد، تو ہی تو میری مراد ہے۔ غور نہیں فرمایا، حبیب تو ہی میری مراد ہے، واخیرتی فی خلقی، سارے عالمین میں تو ہی میرا چنا ہوا ہے، عزتی و جلالی، مجھے عزت و جلال کی قسم، لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو میں کوئی شے ہی نہ بناتا۔ ابھی یہاں باتیں اور بھی ہیں، اب میں کیا کروں، اب یہی بات ہے، ابھی یہی بات کو یہی رکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ کیا ہو گیا، ان کا وجود اولی۔ اب اسی وجود اولی کو اللہ نے قرآن میں عرش سے تعبیر کیا۔ توجہ فرمائیں، ان کا یہ جو وجود اولی جو توحید کے لیے بنایا گیا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم محمد و آل محمد۔ اس کو اللہ نے اس نور کو، جو نور مرکز علم تھا، مرکز حیات تھا، مجمع قدرت تھا، منبع ارادہ تھا، سارے کمالات جس میں جمع تھے، اس کا نام کیا رکھا؟ عرش۔ قرآن نے اس کا نام عرش رکھا۔ اب یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اب اللہ نے اسی ان کے حقیقی نور کو اپنے ساحت قدس و کمال میں رکھا جب تک چاہا۔ اللہ جانے یہ اس کے ساحت قدس و کمال میں کتنی دیر، زمانہ تو ہے نہیں، اللہ جانے یہ زمین و آسمان تو ابھی بنے نہیں، ابھی بنے۔ یاد آتا ہے کہ 4,73,000 سال قبل ان کو خلق فرما، یہ سال وہی جانے ہم، میں نے ویسے فگر تھوڑے سے بتا دیے، پریشان نہ ہوں۔ ان کو بنا کے پھر میرا امام اب جناب علی فرماتے ہیں، پھر اللہ نے، توجہ فرمائیں، اب ان کا یہ وجود بن رہا ہے جس وجود میں وہ یہاں آئے گئے۔ یہ جو ان کا پہلا وجود ہے، توجہ فرمائیں، پہلے وجود کے کتنے نام ہیں؟ عرش، روح، نور، لو، قلم، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اس وجود کے بارے میں۔ اب جب ان کے وجود کی بارے آئی، اب سرکار فرماتے ہیں ثم تکلم بکلمۃ، پھر اللہ نے ایک کلمہ کہا، کہتا تو وہ ہے نہیں۔ اب ہوا کیا کہ ہمارا مادہ تینت کے معنی وجود، یہ جو ہمارا وجود ہے مادہ تینت بن گیا۔ تینت کے معنی یہ جو مادی کیا کہتے ہیں، یہ ہے نورانی، لیکن مادی وجود کہلایا ان کے لیے۔ یہ وجود جب بن گیا تو اب اللہ نے اسی ہمارے مادی وجود کو درۃ البیضاء بنا کے اب ہمارے بنانے میں اپنے کمالات کو صرف کر کے کہا، ان کے بنانے میں میں خالق بھی ہوں، میں بارئ بھی ہوں، میں مصور بھی ہوں۔ اور فرما رہا جب ان کا وجود مادی بنانے لگا، یہ ظاہری وجود بنانے لگا، اس وجود کا نام ہے وجود بدنی، وجود نسبی۔ یہ جو نسبتوں والا وجود ہے، وہ نسبی وجود کون سا ہے؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، یہ رشتہ داری والا وجود، یہ جو رشتہ داری والا وجود بنایا۔ اچھا میں ایک جملہ کہوں آپ سے، توجہ ہے؟
یہ رشتہ داری والا، یہ کس کا باپ ہے؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے، وجود بنا یا نہیں؟ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ وجود بنا۔ اب میں جملہ کہوں، خدا کے لیے صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، جناب عیسیٰ کا وجود مریم کا بیٹا جو بنا، یہ جو وجود بنا، باپ کہاں ہے؟ یہ مریم کا جو بیٹا بن رہا ہے، یہ مریم کا بیٹا کون سا وجود ہے؟ وجود نسبی ہے یا نہیں؟ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ باپ ہے؟ مادہ تولیہ نطفے سے پیدا ہوا نہیں؟ تو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو مریم کا بیٹا ہے، یہ کون سا وجود ہے؟ وجود نسبی۔ کیا اس وجود نسبی میں باپ کا تصرف ہے؟ قرآن میں کہتا ہے یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن مریم، باپ بھی نہیں ہے، مریم کا بھی بیٹا ہے۔ معلوم ہو بغیر تولید کے بھی وجود نسبی بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں دلیل ہو گئی کہ بغیر باپ کے بھی وجود نسبی بن سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ان کے بھی باپ ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ جناب عبداللہ کا بیٹا ہے۔ جب یہ بیٹے ہیں تو پھر شرک کہاں رہا؟ جناب علی ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اب وہ بڑھاتے جائیں علی کو، جتنا بڑھائیں گے شرک کہاں ہوگا؟ کس کا بیٹا ہے؟ جب مان ہی لیا جائے، کیوں نہ مانے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اگر مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ ہے، وہ مان رہے ہیں، یہاں بھی تو مان رہے ہیں۔ جب مان رہے ہیں تو پھر ان کا کمال بڑھائیں، شرک کہاں ہے؟ اس لیے اللہ نے بھی انتظام کر دیا، کو چوتھے آسمان پہ منتظر بنا دیا، منتظر کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں یا نہیں؟ شادی ہوئی ہے؟ شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن جب منتظر آئیں گے وہ شادی کرائیں گے۔ یار شادی کرائیں گے، کیسے پیدا ہوا؟ آگے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو پھر یہ انتظام خالق کا اگر بطور نمونہ ہے، اسی لیے تو بتایا ہے جس کے محکوم بغیر سبب کے پیدا ہوں، پھر ان کے والد ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کریں گے پھر آپ کی مرضی ہے، نمونہ تو خالق نے ایک ہی تو بنایا ہے۔ اور ابھی بھی پڑھ رہے تھے 5 قرآن مباہلے میں گئے، اور مباہلہ جس کے لیے کیا، سارا مباہلے کا دار و مدار بھی جناب عیسیٰ پہ ہوا۔ نہ بیٹا ایسا بغیر باپ کے بناتا، نہ مباہلہ ہوتا۔ تو مباہلے میں توحید ثابت کرنے کے لیے قرآن تو کافی نہیں ہوا، پھر توحید کو ثابت کنہوں نے کیا؟ اگر یہ نہ جاتے مباہلے میں توحید کہاں ثابت ہوتی؟ ان کا بیٹا بن کے جانا دلیل ہوا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کا جو وجود نسبی ہے، یہ وجود نسبی جس کی طینت خالق نے کس سے بنائی؟ اپنے ارادے سے بنائی، امر سے بنی. ان کا وجود امر الہی سے بنا. یہ امری مخلوق ہے، یہ ہماری طرح کی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا وجود بنا یا نہیں بنا؟ یہ جو ان کا جو وجود ان کو جو عطا کیا ہے خالق نے، یہ وجود ان کا وجود نسبی، یہ ان کا عارضی وجود ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عارضی وجود ہے. یہ وجود ان کا جو حقیقی وجود ہے وہ الگ ہے. یہ جو ان کو وجود ملا ہے یہ ان کو عارض ہوا ہے، یہ ان کا عارضی وجود ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اسے پہنے یا اتار دیں. یہ وجود ہمارا مثل چادر کے ہے، اگر ہم پہن لیں تو ہم تم جیسے نظر آتے ہیں، اتار لیں تو ہم مادی نہیں ہیں. یہ جو وجود ہے وجود یہ نسبی وجود عارضی ہے، یہ عین بشر نہیں ہے، یہ مثل بشر ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح عین بشر نہیں. عین بشر یہ ہمارا حقیقی وجود. اگر ان سے یہ جسم عارضی وجود الگ ہو جائے تو حقیقت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آل محمد کا وہ وجود ہے، یہ عارضی وجود الگ بھی ہو جائے، ان کا حقیقی وجود قائم و دائم ہے. سمجھ آئی نا بابا؟ قائم و دائم ہے ان کا وجود. اسی ان کے وجود کو توجہ فرمائیں، وہ حقیقی وجود کو عرش سے تعبیر کیا. کیا کہا اس کو؟ عرش. ہاتھ باندھ کے اس وجود کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا الماء. یہ جو ان کا یہ مادی نسبی وجود ہے جو عارضی ہے، ان کے لیے حقیقت کے ساتھ عارض ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ مثل بشر ہے، عین بشر نہیں ہے. جو اول بشر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ عین بشر کہاں ہے؟ یہ اچھا، یہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے جملہ کہہ دیا، اچھی بات ہے. لیکن یہ ان کا یہ جو وجود ہے یہ ان کا عارضی وجود ہے. اس وجود کو، ان کی مادہ طینت کو اللہ نے الماء سے تعبیر کی. حقیقی وجود کو عرش کہا اور ان کی اس وجود کو، نسبی وجود کو الماء کہا. کب بنایا؟ جب عالمین میں بنا کے، عالم سرمدی میں بنا کے، جب یہی وجود، یہی روح امری نور اس مادہ طینت میں داخل کیا، جب یہ 14 وجود میں آئے، ابھی کوئی شے وجود میں نہیں تھی، صرف اسی کا وجود تھا. تب اللہ نے کہا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سمجھ آئی بات؟ یہ مدینے میں نہیں آئی آیت، یہ عالم سرمدی میں جب اللہ نے ان کے وجود مادی میں یہ روح امری کو داخل کیا، تب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں کہوں گا اے اللہ پھر تو نے نام ان کو وہاں اہل بیت کا دیا، بیت مرکز بنی، اہل متعلق بنے. اور یہ فرما رہے اہل البیت، اے بیت کے گھر والے. بیت کون ہے؟
بیت جب تک بیت مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ بیت میں مستور نہ ہو، اسی بیت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ بیت کون ہے؟ فاطمہ۔ اسی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ بیت کون ہے؟ بی بی پاک۔ اسی بیت کے حوالے سے یا کیا یہ کیا بنے؟ اہل بیت۔ یہ کیا بنے؟ اہل بیت۔ بی بی کیا بنی؟ بیت۔ یہ بیت بن کے مرکز ہو کے یہی دلیل بنی ام ابیہا کی۔ ابھی بھی کیا بن رہی ہے؟ ام ابیہا۔ بیت کا مرکز کون بنی؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ اب اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کرے۔ کہاں ہے؟ ابھی تو رجس پیدا ہی نہیں ہوا۔ غور نہیں فرما رہے یار، عالم سرمدی میں ابھی تو رجس کا تصور ہی نہیں ہے۔ دور تو تب کرے اگر رجس ہو، جب رجس ہے ہی نہیں تو ترجمہ ہوگا دور رکھے، کرے نہیں۔ کیا کرے؟ دور رکھے۔ اللہ کا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ اب اللہ جن کو ان سے دور رکھے وہی رجس ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، کہ تم سے کیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ترجمہ ہو رہا ہے، کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ اسی وجہ سے میں نے کراچی میں تو پورے مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن یہاں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، اسی وجہ سے اللہ نے ان 14 کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے، حکم سے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمازیں حکم سے پڑھوائی ہے، روزے حکم سے رکھوائے ہیں۔ آل محمد کی محبت سوالی بن کے مانگی ہے، کیوں کہ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ سوال میں حکم ہوتا ہے، سوال میں خواہش ہوتی ہے۔ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ آل محمد کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے، آل محمد مطلوب الہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمازیں خواہش میں پڑھوائی، وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی جن میں ان کی مدد نہیں۔ ان نمازوں کی خالق کو ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یار آپ ناراض نہ ہوں،
خدا کی قسم خالق کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازوں سے معبود نہیں بنا، ان کے کہنے پہ معبود بنا۔ اب کہاں بیٹھے؟ ان کی محنتوں سے معبود کہنا ہے۔ ہاں انہوں نے محنتیں کی ہیں، اسی وجہ سے ہم سے کیا مانگی ہے؟ اب جو حضرات تشریف فرمائے، اب میں ایک لفظ بھی کہہ دوں، مجھے معاف بھی کریں گے، پھر جب ان کی محبت طلب ہے اللہ کی، نماز حکم ہے، نماز میں حکم میں خواہش ہوتی ہے، آل محمد کی محبت طلب ہے، تو پھر سب سے پہلے قیامت میں جو اولین پرسش ہوگی وہ نماز کی نہیں ہوگی، اولین پرسش مودت اہل بیت ہے۔ مودت ہے یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سے نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، دیکھی یہ جائے گی آل محمد سے محبت ہے یا نہیں۔ بھائی میں یہ تو پوری بات تو پوری کریں نا، اسی لیے اللہ نے ان کی مودت مانگی ہے۔ مودت کن کی مانگی ہے؟ جو اس کے حقیقی وجود، جو اس نے اپنی وجہ تخلیق بنایا ہے، جن ان کی مودت مانگی ہے۔ ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ محبت اپنے لیے کہتا ہے، ان سے مودت کیوں کہتا ہے؟ ان سے مودت کرو۔ فرمائیں کیوں؟ چلیے لمبی بحثیں تو نہیں کرتے، لیکن صرف ہے اپنے لیے محبت کی لفظ کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کی اتباع کرو۔ ان کی اتباع کا نام میری محبت ہے۔ ان کی پیروی کا نام میری محبت ہے، اطاعت کا نام نہیں، پیروی کا۔ شاہ جی بہت بڑی بات ہے، ان کی پیروی کا نام، ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام میری محبت ہے۔ میں ان کا محب ہو جاؤں گا جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ پھر ہم سے مانگی محبت نہیں مانگی، ان کی مودت مانگی ہے، کیونکہ ہماری محبتیں پتہ نہیں کہاں کہاں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ میں آج کل کے ہوا، یہ جو ہوا پرآشوب ہوا میں جملہ کہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری محبتیں، اگر محبت مانگتا تو ہماری محبت کسی بھی مرحلے میں جا کر نجس ہو سکتی ہے، مگر مودت نجس نہیں ہو۔ اس لیے مانگی ان کی مودت کبھی نجس ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ان کے اس وجود کو کیا کہا؟ الماء۔ اب پتہ نہیں میں کتنی زیادہ پڑھ گیا، ابھی وقت ہے، گھنٹہ ہو گیا یا نہیں؟ اب اللہ جان میرے، اچھا 14 ہے، اچھا 14 منٹ ہے، فرما ہے 14 منٹ، اس کا مقصد ہے میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب اللہ نے ان کے اس وجود کو کیا کہا؟ الماء۔ انہوں نے بھی کہا اول ما خلق اللہ الماء، اپنے اس وجود نسبی کے لیے فرمایا۔ ہمارے وجود نسبی کا ایک نام الماء بھی ہے، اس کے لیے ایک ہی لفظ کہی، الماء۔ میری طرف دیکھیں، اپنے وجود نسبی کے لیے جب بھی کہا الماء الماء الماء، تاکہ الماء ان کو یاد رہے۔ ہمارا وجود نسبی ترکیبی مرکب وجود، اس کا نام ہے الماء۔ الماء۔ اب قرآن کہتا ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش الماء پر تھا۔ الماء ان کا وجود ہے،
अर्श इनका वजूद हकीकी है। अर्श क्या है? इनका वजूद हकीकी। और अलमा क्या है? इनका वजूद नस्बी। तो फिर जो उसका वजूद हकीकी जो उसने अपने लिए बनाया था उसका क्या नाम आया? नूर अमरी, रूह अमरी। वो जो नूर और रूह अमरी है वो किस में दाखिल हुआ? वो है क्या? ऐन इल्म, ऐन हयात, ऐन कुदरत, ऐन इरादा। उसका क्या नाम है? अर्श। वो अर्श किस पर था? अभी अलमा पे था। अलमा क्या है? इनका वजूद। तो मालूम हुआ अभी आसमान और जमीन बन रहे थे, अल्लाह का कुल इल्म इनके वजूद में था। मैं क्या कह रहा हूं? काना अर्शहू अलल मा। उसका अर्श किस पर था? अलमा। अलमा किनका वजूद? इनका वजूद। फिर जुमला कहूं जरा, फिर बहस लंबी हो जाएगी। अलमा किनका वजूद है? इनका। इन्होंने अपने इस वजूद नस्बी के लिए सिर्फ एक लफ्ज कही, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा। जब भी किसी ने कोई पूछा कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा। मा से क्या मुराद है? इनका वजूद है नस्बी, तीनत वाला वजूद। अब जब तीनत वाला वजूद इनका अलमा है तो अब कुरान से पूछते हैं बता तो सही तूने आलमीन कैसे बनाए? वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन, हर शय को हमने अलमा से बनाया। अलमा कौन है? अलमा कौन है? अलमा ही तो तीनत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो फिर आलमीन की कोई शय जो भी बन रही है, जो भी बका में है, जो भी हयात में है, जो भी हरकत में है, आले मोहम्मद के वजूद से है। फिर आलमीन की पूरी हकीकतों का नाम क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जब कसम खाएगा कि हकीकतों की खाएगा, आसमानों की नहीं। जब खालिक कसम खाएगा शम्स की तो कौन होगा शम्स? आले मोहम्मद होंगे या नहीं? कमर कौन होगा? अमीर। और इमाम जमाना नहार कौन होगा? इन्हीं के सबब से दिन आए हैं, इन्हीं के सबब से सूरज आया है, इन्हीं के सबब से चांद है। सारे ये है। अब इनका ये जो वजूद है, आज मैं बात ये सुना के आगे बढ़ूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। सुना दूं या नहीं? अभी 5-10 मिनट और मुझे दे दे, कोई हाथ नहीं, अगर ज्यादा भी वक्त हो गया। अब अल्लाह ने, जाबिर कहता है मौला अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? फरमाया जाबिर सुनो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी, जाबिर सुनो, कोई शय नहीं थी हमारे वजूद को खालिक। इनकी जो तकसीम है हर शय की, इनके माद्दा तीनत की है। रूह इनका वाहिदुल अस्ल काबिल तकसीम नहीं है, वो रूह मुजर्रद है। उनका जो हकीकी वजूद है उसमें तकसीम नहीं है। तो बात समझ आई आपको? इनकी जो तकसीम है, इनकी तीनत का जो वजूद है, वजूद तीनत नस्बी वजूद जो है, फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को अपने इस तीनत का जो नूर है, तीनत का ये जो इनकी तीनत बनी है, तीनत में भी नूर है। अगर ये अपनी असली हालत में आए तो हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इनकी तीनत पर भी खालिक ने 70,000 हिजाब डाले, तब हम इन्हें देखने लगे। आले मोहम्मद का वजूद हकीकी, वो जो असल नूर है, कौन देख सकता है? फरमाया अगर फरिश्ते अपने असली नूर में आए जो हमारी तीनत से बने हैं, तीनत से, सरकार ने जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने मेरे इस नूर को
اپنے مقام قرب میں رکھا. قرب، یہ مقام قرب کیا ہے؟ انہی کا نام تو قرب ہے. اب کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جو کچھ ہے یہی ہے یا نہیں ہے؟ نہ فرمائے آپ، جو کچھ ہے عالمین میں کون ہے؟ کوئی اور شاید کوئی سمجھ آئی ہے تو مجھے فرمائے. نہ کوئی شاید سمجھ آئی ہے آپ سے، خدا کے لیے مجھے آپ یہ فرما دیں. کوئی شے ہو، کوئی شے، اب جو بھی شے بنے گی کن کے ذریعے سے بنے گی؟ انہیں ختم ہو. یہ کہ بات، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آ؟ کتنی بڑی بات سمجھا دی آپ. اب مقام قرب میں رکھا، فرمایا اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. عرش کو پیدا کیا. حقیقی عرش کون ہے؟ ان کا حقیقی وجود حقیقی ہی ان کا عرش ہے. اگر میں آپ کو جلدی سے بات کر دوں پھر بعد میں کہتے حافظ صاحب پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے. یار جب ان کا حقیقی وجود ہی عرش ہے اور یہ عرش ان کے طینت سے بنا ہے تو جبریل وہی کہاں سے لاتا ہے؟ ایسی عرش سے لاتا ہے. عرش تو ان کے وجود سے، عرش تو ان کے وجود حقیقی کا نام ہے. جب تک یہ اجازت نہ دیں وہی کہاں سے آئے؟ حقیقت محمد و آل محمد لوگ سمجھے نہیں. وہ جی جبریل کے محتاج ہیں. کیا وہ جبریل کے محتاج ہیں؟ وہ جی جبریل جب تک نہ ہاں وہ جبریل کے محتاج ہے. یار جبریل تو ان کی طینت سے بن رہا ہے، ان کے وجود نسبی سے بن رہا ہے، حقیقی سے نہیں. میں کیا کہہ رہا؟ اگر ان کے وجود حقیقی سے، اگر جبریل افضل ہے پھر ان کی چکیاں کیوں پیستا ہے؟ نانا فرمائے یار آئے اور آپ کے چکی پیسنے لگے. یار چکی پیسنا کوئی معمولی کام ہے؟ فرشتوں کا کام چکی پیسنا ہے. فرشتوں کا کام عبادت ہے. اللہ عبادت چھڑوا کے یہ عبادت کراتا ہے. جن کی چکیاں پیسنا جبریل کی عبادت سے بہتر ہو. جو جھولے جھلا رہے ابھی سمجھ نہیں آئی دنیا کو کہ آل محمد علیہ السلام کیا ہے. اب کیا کریں ہم ان کو، کیا کریں؟ ہاں دیکھیں اللہ عادل ہے، کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں ثواب زیادہ نہ ہو. یار چکی پیس رہا، سرکار نے فرمایا چکی چل رہی تھی، کون پیس رہا؟ ان کے جھولے کون جھلا رہا؟ کندھوں پہ کون اٹھائے ہوئے؟ ہاں کپڑے کون رہا؟ بی بی نے کہا صدیقہ اسی کو کہتے ہیں واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے وہ صدیقہ ہوتی ہے. بی بی نے کہا کہ آج کپڑے درزی کے پاس ہے، تھے نہیں. بی بی نے چونکہ کہہ دیا جبریل خبردار، آج نہ کہنا میں جبریل ہوں، کہنا نا خیاط الحسن ہے. کوئی یہ ذرا بات مکمل ہو جائے، تھوڑی سی آج زیادہ وقت ہو گیا معاف کیجیے چونکہ آج رات ہی ایسی ہے، یہ عبادت میں گزرے تو بہت اچھی رات ہے. بات جناب یہ ہوا کہ مقام قرب میں رکھا، اس کے 4 حصے کیے. ایک جلدی سے ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، ایک حصے سے کرسی کو پیدا کیا، پھر تیسرے حصے سے حاملین عرش کون اٹھائے ہوئے عرش کو؟ فرشتے. اور جو ساکنین خاضرین کرسی ہے ان کو پیدا کیا. فرشتے کن سے پیدا ہوئے؟ ان کی طینت سے. پہچانے دنیا خدا کی کیوں نہیں پہچانتی؟ آل محمد کے مادہ طینت سے بن رہے ہیں، اتنی نورانی ہے کہ فرشتے ان کی طینت سے بن رہے ہیں. پھر دوسرے فرمایا چوتھے حصے کو مقام محبت میں رکھا. ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، ایک حصے سے جنت کو پیدا کیا. جنت جن کے طینتوں سے بن رہی ہو
وہ مالک جنت ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ڈھونڈو گے جنت؟ یار کہاں ملے گی آپ کو جنت؟ خدا کے لیے اس دروازے پہ آؤ، خدا کے لیے آؤ، جنت سستی مل رہی ہے۔ آل محمد مفت کی جنت تمہیں دے دے۔ آج جلدی آؤ۔ پھر مقام، تیسرے مقام کو مقام خوف میں رکھا، ان کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے ملائکہ کو پیدا کیا، ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا، ایک حصے سے قمر کو پیدا کیا۔ یہ سورج ان کی جن کی تینت سے پیدا ہوا، یہ سورج چاند ان کی تینتوں سے پیدا ہوئے۔ اشارے کریں تو ڈوبا ہوا آتا ہے، اشارے کریں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جو اشاروں پہ آئے ان کی قسم کھائے یا اشارے والوں کی؟ پھر آگے پھر فرمایا، آگے چوتھے مقام کو مقام رجا میں رکھا، ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا۔ خدا گواہ ہے وہی بے عقل ہیں جو آل محمد کو نہیں پہچان۔ عقیل بنے یار، صاحب عقل بنے، خدا کے لیے، خدا کے لیے پہچانے یار، خدا کے لیے۔ کیوں ہم پیٹتے ہیں؟ اب یہ دنیا مر جانا ہے، پہچان کے مرے۔ اب دروازہ کھلا ہوا ہے 12ویں امام کا، آؤ سارے گناہ معاف کر کے ہم حر بنا لیں گے۔ آؤ تو صحیح یار، آؤ تو صحیح۔ مقام رجا میں رکھا، عقل کو پیدا کیا، علم و حلم کو پیدا کیا۔ اب چوتھی حصے کو مقام حیا میں رکھا۔ فرمایا جابر اللہ نے میرے اس نور کی طرف بنظر حیبت نگاہ کی۔ میں جملہ کہوں، حیبت کیفیت کا نام ہے، اللہ نہیں دیکھتا کون ہے، حیبت الہیہ۔